حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا درس بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، جو کہ وزیر کا مکر تھا اور خلوت نشینی تھی، اور مریدوں کا بار دیگر وزیر کے پاس جانا اور اس کو التماس کرنا کہ خلوت کو ترک کر دیں اور ان کی جلوت میں تشریف لائیں۔ جملہ گفتن اے حکیم رخ نہ جو، این فریب و این جفا با ما مگو۔ سب نے کہا اے حکیم، خلل انداز یعنی جدائی ڈالنے والے اور فاصلہ ڈالنے والے، یہ فریب اور یہ ظلم ہم سے نہ کر اور ہمیں یہ نہ بتا۔ کیوں؟ ما اسیرانیم تاکہ این فریب، بے دلو جانیم تاکہ این عتیب۔ کہنے لگے کہ ہم قیدی ہیں تیری گفتگو کے سحر کے اور جال کے اور کمند کے، تو یہ فریب کب تک چلے گا؟ ہم بے دل اور بے جان ہیں، یہ تیرا غصہ اور یہ تیری ناراضگی کب تک چلے گی؟ چوں پذیرفتی تمہارا ز ابتدا، مرحمت کن ہم چنی تا انتہا۔ جب تو نے ابتدا سے ہمیں قبول کر لیا ہے اور ہمیں تو نے پسند کر لیا ہے، تو اب اس کو آخر تک نبھا اور ہم پر رحم کر۔ نہ ہم نے لگائی ہے نہ ہم نبھا سکتے ہیں، لگائی بھی تو نے ہے اور نبھانی بھی تو نے ہی ہے، تو اب اپنے رحم و کرم سے اس کو کنارے بھی لگا اور اس کو نبھا بھی صحیح۔ ذوف و عجز و فقر ما دانستائی، درد مارا ہم دوا دانستائی۔ تو ہماری کمزوری، عاجزی اور ہماری محتاجی کو جان چکا ہے، لہذا ہمارے درد کی دوا بھی تیرے پاس ہے اور تو جانتا ہے، اب اس کا کوئی چارہ فرما دیجئے۔ چار پارا قدر طاقت بار نہ، بر ضعیفاں قدر قوت کار نہ۔ کہا کہ چوپائے پر طاقت کے مطابق بوجھ لاد اور کمزوروں پر ان کی طاقت کے مطابق کام ڈال۔ قرآن پاک میں آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا دوسرے مقام پہ ہے لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ تو یہاں پر عاجزی کا اور معذوری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم میں یہ صفت نہیں۔ دانہ ہر مرغ اندازہ ویس، طعمہ ہر مرغ انجیر قیاس۔ فرمایا ہر پرندے کا دانہ اس کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر پرندے کی خوراک انجیر کب ہوتی ہے؟ طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل مسکین را ازاں نہ مردہ گیر۔ اگر بچے کو دودھ کی بجائے کوئی روٹی کا لقمہ دے دے، جس نے ایک ایک قطرہ دودھ کا پی کے اپنی انرجی کو اور اپنی طاقت کو بحال کرنا ہے، اسے کوئی ایک لقمہ، بڑا لقمہ آدمی جو کھاتا ہے یا بڑا کھاتا ہے، جوان کھاتا ہے، وہ دے دے گا تو کیا ہوگا؟ مسکین بچہ اس روٹی سے جان دے بیٹھے گا، وہ مر جائے گا۔ تو حصہ بقدر جثہ کی جو ایک ضرب المثل ہے، یہ وہی ہے کہ جس میں جتنی طاقت ہو اس کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ہو۔ چونکہ دندان ہا برآرد بعد ازاں، خود بخود گردد دلش جو یائے نا۔ جب وہ دانت نکالتا ہے چھوٹا بچہ، تو جب اس کے دانت نکل آتے ہیں
تو اس کا دل خود بخود روٹی کو تلاش کر لیتا ہے اور کھانے پینے کو تلاش کر لیتا ہے۔ مرغ پر نارستہ چوں پرنا شود، لقمے ہر گربے درنا شود۔ فرمایا جس پرندے کے پر نہ نکلے ہوں، اگر وہ اڑے گا تو وہ کسی نہ کسی بلی کے منہ کا لقمہ بن جائے گا، کیونکہ ابھی اس کے پر نکلے ہی نہیں ہیں۔ جب پر نکل آئیں گے تو پھر پرواز کرے گا۔ تو اس لیے ہر ایک اپنے مقام پہ اچھا لگتا ہے اور اس کی پرورش اور اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ چوں برآرد پر ببیرد او نجود، دیورا نطقے تو خامش می کند، گوش مارا گفت تو ہوش می کند۔ فرماتے ہیں کہ تیری گفتگو شیطان کو چپ کرا دیتی ہے۔ جب تو بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس سے شیطان خاموش ہو جاتا ہے، اور تیری گفتگو ہمارے کان کو دانائی عطا کرتی ہے، ہوش مند بنا دیتی ہے، عقل مند بنا دیتی ہے۔ گوش ما ہوش است چوں گویائے توئی، خشک کے ما بحر است چوں دریائے توئی۔ فرمایا جب تو گویا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے کان ہمہ تن ہوش میں ہوتے ہیں اور پوری توجہ سے ہم آپ کی بات کو اور آپ کی گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ تو دریا ہے اور ہمارا خشک سمندر ہے۔ جب تیرا دریا اس جانب رخ کرتا ہے تو خشکی کو سیرابی عطا کر دیتا ہے، طلب اور آرزو کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے تیری گفتگو میں اتنا سوز اور اتنا گداز ہے اور اتنی سیرابی ہے۔ جب تو بولتا ہے تو ویران بستیاں جو ہیں وہ آباد ہو جاتی ہیں، خزاں جو ہوتی ہے جہاں پر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، تیری گفتگو سے وہاں پر بہار آ جاتی ہے۔ بات تمہارا خاک بہتر از فلک، اے سماک از تو منور تا سمک۔ تیرے ساتھ ہمارے لیے زمین آسمان سے بہتر ہے۔ اگر تیرا ساتھ ہو، اگر تیری رفاقت اور تیری معیت ہو، تو زمین بھی ہمارے لیے آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اے وہ کہ تجھ جیسے سماک سے سمک تک روشن ہے۔ فرمایا تیرا جو وجود ہے، تیرا جو تن ہے، تیرا جو ظاہر ہے وہ بھی منور ہے، تیرا جو باطن ہے وہ بھی منور ہے، تو اس سے ہم روشنی لینے والے ہیں۔ بے تمہارا بر فلک تاریکی است، با تو اے ماہ این زمیں تاریک است۔ تیرے بغیر ہمارے لیے آسمان پر بھی اندھیرا ہے، اور اے چاند تیرے ہوتے ہوئے یہ زمین کب اندھیری رہ سکتی ہے، کیونکہ تیرے رخ تابہ کی جو روشنی ہے یہ اس کو منور کر دیتی ہے اور اس کو چمکا دیتی ہے۔ با مہ روئے تو شب تاریک است، روز را بے نور تو تاریکی است۔ فرمایا تیرے چہرے کے چاند کے ہوتے ہوئے رات کب رات رہتی ہے، تاریکی کب تاریکی رہتی ہے، اور اندھیرا کب اندھیرا رہتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اگر تیرا نور نہ ہو تو پھر دن میں بھی اجالا نہیں ہوتا، دن بھی تاریک بن جاتا ہے۔ بات بر خاک از فلک بردیم دست، بر سما ما بے تو چوں خاکیم پست۔ تیرے ذریعے زمین پر رہتے ہوئے ہم آسمان کو کراس کر جاتے ہیں۔ زمین پہ رہتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 7 آسمانوں سے اوپر ہیں، اور تیرے بغیر ہم آسمان پر رہ کر بھی ایسے لگتا ہے کہ زمین کی تہوں میں جا چکے ہیں۔ اس قدر ہم اپنے آپ کو تیرے بغیر زوال پذیر سمجھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر انسان اس کے اندر جھانک کے دیکھے تو بغیر اپنے مالک کے، بغیر اپنے مولا کے، بغیر آقا کے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
اور صوفیاء کے ہاں تو یہ محض ایک وہم و گمان بچ جاتا ہے۔ صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را، فرمایا آسمانوں کو ظاہری بلندی حاصل ہے، پاک روح کو مانوی بلندی حاصل ہے، یعنی حقیقی بلندی حاصل ہے۔ لیکن کب حاصل ہے؟ جب وہ روح بیدار ہو جائے اور دل کو زندگی نصیب ہو جائے۔ صورت رفعت برائے جسم ہاس، جسم ہا در پیش مانا اسم ہاس، فرمایا جسموں کی ظاہری بلندی جو ہے یہ کس چیز کے اوپر موقوف ہے؟ کیوں کہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جسم جو زندہ ہے یا اس کو جو زندگی نصیب ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جسم روح کے اظہار کے لیے، تو جسم کی زندگی روح کی وجہ سے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جسم ہا در پیش مانا اسم ہاس، کہ جو جسم ہے یہ مانا کے سامنے، روح کے سامنے اور حقیقت کے سامنے ایسے ہے جیسے نام کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے، تو جسم کے پیچھے حقیقت ہے، جسم نام ہے اور حقیقت میں روح ہے جو انسان کے اندر جلوہ گر ہے، اور روح میں اس کا جلوہ ہے جس کی وجہ سے وجود میں حرکت اور وجود میں حرارت آتی ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کا جو خیمہ ہے اور وجود کے اندر جو حرارت ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ پھر آخر میں ایک خوبصورت بات کرتے ہوئے مولانا روم صاحب فرماتے ہیں اللہ اللہ یک نظر بر مافگن، لا تقنطنا فقد طال الحزن، فرمایا اللہ اللہ ہم پہ ایک نظر کرم ڈالیے، نظر رحمت ڈالیے اور ہمیں مایوس نہ کیجیے، غم بہت لمبا ہو گیا، بہت دراز ہو گیا۔ اب یہاں ایک تو وزیر کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس سے انتقال کریں اور اس کا اطلاق اور انطباق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے کر لیں یا اللہ رب العزت کے لیے کر لیں، تو پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ عالم ارواح سے بندہ جدا ہو کے، یہ روح جدا ہو کے آئی، اور صوفیاء کرام نے اس لیے تو کہا ہے اپنے کلام کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر کہ اصل انسان روح ہے، اور انسان کی تکمیل جو ہے الانسان عبارۃ عن الروح والجسد، ان دونوں کے ملاپ سے ہے، اور اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آئی ہے، اور یہاں پر یہ مقیم ہونے کے لیے نہیں آئی، یہ سفر کر رہی ہے، اس نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، جو ہم ہر فوتیدگی کے اعلان کے اوپر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا اگر حقیقی معنی سمجھے تو کیا ہے کہ اللہ کے لیے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب روح نے پرواز کر کے وہاں جانا ہے، یہاں پہ تو مہمان کے طور پہ آئی ہے اور اس نے آگے سفر کرنا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ سے یہ جدا ہو کے آئی تو اب دنیا میں آ کے یہ متلاشی ہے اس حقیقت کی، اس نور کی، اس جلوے کی، اپنے مالک کی، اپنے مولا کی، اور یہاں سے جستجو، آرزو، تمنا، سوز، گداز، یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ کن فیکون جداں فرمایا تداں ساوی کولے ہاسے ہو، ہی کہ ذات صفات ربے دی آئی، ہی کہ جگ وچ ڈھونڈ ریا سے ہو، ہی کہ لا مکان مکان ساڈا، ہی کہ آن بتاں وچ پھاسے ہو، تے نفس پلید پلیدی کیتی حضرت باؤ، کوئی اصل پلید تنا سے ہو۔ یہ نفس کی وجہ سے ہم یہاں دنیا سے دل لگا بیٹھے، ورنہ انسان کا ٹھکانہ اور مقام، منزل اور مقصود یہ دنیا نہیں بلکہ اپنے مالک و مولا کا وصل ہے اور اس کی ملاقات ہے۔ اس لیے اگر اس کی ایک نگاہ ہو جائے تو بندہ مایوسی سے بھی نکل جاتا ہے اور
غم سے جو نڈھال ہوتا ہے اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔